بسم اللہ الرحمن الرحیم و شافی سموگ زدہ مریض اور اس کا علاج۔ سموگ ایک قسم کی فضائی آلودگی ہے۔ لفظ سموگ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، سموک جمع فوگ۔ سموک کے معنی دھواں اور فوگ بمعنی دھند، گویا یہ دھوئیں اور دھند سے مل کر بنتی ہے۔ سموگ سے فضا شدید طور پر آلودہ ہو جاتی ہے اور اس میں موجود زہریلی گیسیں انسانی، حیوانی و نباتاتی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں، اور عالمی سطح پر اس فضائی آلودگی سے 90 لاکھ قیمتی جانیں ہر سال لقمہ دل بن جاتی ہیں، جو عموماً پھیپھڑوں و قلب کے امراض میں مبتلا ہو کر ان میں زیادہ تر بچے و بوڑھے شامل ہوتے ہیں۔ امریکن لنگز ایسوسی ایشن کے مطابق 17.5 کروڑ افراد ہر سال سموگ سے متاثر ہوتے ہیں۔ سموگ کے اسباب: گاڑیوں کا دھواں، کارخانوں اور بھٹوں کی چمنیوں کا دھواں، پاور پلانٹ سے خارج ہونے والے فضلات، کوئلہ کا جلنا، فصلوں کے بچے کھچے حصوں کا جلانا، صنعتی کارخانوں اور فیکٹریوں میں استعمال ہونے والی کیمیائی اشیاء سے اٹھنے والے زہریلے بخارات، تمباکو نوشی وغیرہ۔ دنیا کے گنجان آباد شہروں و آبادیات کے خارج کردہ فضلات وغیرہ۔ یہ تمام قسم کے فضلات ہماری فضا میں معلق رہتے ہیں اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور دوبارہ ہمارے ہی اندر داخل ہو کر مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا کی آبادی اس وقت 7.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس آبادی کے لیے مختلف گیسز جو استعمال ہوتی ہیں، مثلاً ہیٹنگ گیس وغیرہ، ایک قسم کی باطنی آلودگی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ اثر ڈالتی ہے۔ یہ گیسیں جو استعمال ہوتی ہیں یہ ہماری صحتوں کے اوپر نقصان دہ اثر ڈالتی ہیں، نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو سموگ کے زیر اثر ہیں وہ چائنا، امریکہ، انڈیا ہیں، اور بڑے بڑے شہر پہاڑی، غازی آباد، دہلی، جے پور، نوئیڈا، کلکتہ، یہ انڈیا کے شہر ہیں جو سموگ کے زیادہ تر زیر اثر رہتے ہیں سموگ کے دنوں میں۔ نائجیریا کا شہر کانو اور پاکستان کے شہر لاہور، کراچی، بہاولپور، پشاور، فیصل آباد، اور چائنا کا شہر ہوٹن۔ سموگ میں جو گیسز وغیرہ شامل ہوتی ہیں وہ ہیں کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، دھواں، گرد و غبار، مٹی و ریت و پولن کے ذرات وغیرہ۔ سموگ زدہ مریض کی علامات: آنکھوں میں جلن، خارش، سوزش، پانی بہنا، سانس لینے میں دشواری، سانس لینے میں تنگی بوجہ خراش، سوزش و ورم۔ دمہ کے مشابہ علامات: تنگی تنفس، زکام، نزلہ و کھانسی، ناک بہنا، گلے کی سوزش، ورم، درد، سینے میں درد، نمونیا، بخار، چھینکیں، جسم میں دردیں وغیرہ۔ عوارض قلب و تنفس جنم لے سکتے ہیں، خصوصاً بچے اور بوڑھے جن کا مدافعانہ نظام کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کی زد میں ہوتے ہیں۔ سموگ کے مریض کا علاج: چند روز کے بعد علامات کی شدت میں تخفیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر مدافعانہ نظام زیادہ ہی کمزور ہو تو ہفتوں، مہینوں بلکہ سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ جراثیمی انفیکشن ہو تو اینٹی بائیوٹکس کام کرتے ہیں، وائرس کی انفیکشن ہو تو اینٹی وائرل ادویات کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ بلا وجہ اینٹی بائیوٹکس سے بجائے فائدہ کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سفید دانہ ہائے خون WBC، وائٹ بلڈ کارپسکلز کی کمی واقع ہونے سے مدافعانہ نظام مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ علامات کے شروع ہوتے ہی مریض کو فاقہ شروع کرائیں یا کمخوری پر کار بند کریں، تاہم زود ہضم غذا کھانے کا مشورہ دیا جائے۔ ساتھ باپ کا غسل الیکٹرک کیٹل بجلی کی کیتلی کے ذریعے دیں یا نیبولائزر کے ذریعے سادہ پانی یا پانی میں دوائی یا سونف یا دار چینی ملٹی ڈال کر دیں۔ سرما میں بھاپ 2-3 بار بھی دے سکتے ہیں، بہرحال ایک بار تو لازماً دیں۔ نمکین و نیم گرم پانی کے غرارے کریں، ماسک پہنائیں، ادرک جمع لیموں جمع دار چینی کی ہربل ٹی یا قہوہ بنا کر دیں۔
سرما میں کھانے کے لیے دیسی چوزے کی یخنی، سبزیوں، پھلوں، دال بما چھلکا کا سوپ دیں، ہو سکے تو مچھلی یا خرگوش کا سوپ دیں، یا شربت بنفشہ، کرشی ہمدرد یا اجمل پانی میں ملا کر دیں یا بغیر پانی اس کو چٹائیں، یا جوہر جوشاندی جوشینہ سرفی کھول دیں۔ جو علاج مذکور ہوا جامع ہے، تاہم جو علاج ہم جس کا ذکر کر چکے ہیں یہ جامع علاج ہے، تمام علامات میں مفید ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس علاج کے ساتھ درجہ ذیل ہومیو علاج بھی شروع کر لیں۔ ہومیو علاج یہ ہے: ڈاکٹر ایکویگ اینڈ کمپنی جرمنی کے درجہ ذیل 3 مرکبات گھر میں ضرور رکھیں اور بطور حفظ ما تقدم سموگ کے دنوں میں پلانا شروع کر دیں۔ آر نمبر 1، آر نمبر 6، آر نمبر 9، یعنی آر نمبر 1، نمبر 6، نمبر 9۔ منرل واٹر والی 500 ml والی بوتل لیں، اس میں 50 قطرے ڈال کر 12 زوردار جھٹکے دیں۔ بالغوں کو 2 ڈھکنے 3 بار، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور بچوں کو 1 ڈھکنا 3 بار دیں۔ اسی دوا کی 1 چمچ پانی میں ڈال کر بھاپ لے سکتے ہیں۔ سادہ پانی کی بھاپ پی لی جا سکتی ہے، لیکن یہ دوائی ڈال لیں تو اور بہتر ہے۔ ایک فرد کے لیے یہ جو 1 شیشی ہوگی یہ 6 ماہ چلے گی، ختم ہو تو پھر تیار کر لیں۔ اگر مریض کو دمہ کے مشابہ علامات ہوں تو ڈاکٹر ایکویگ اینڈ کمپنی جرمنی کے آر نمبر 43 اور آر نمبر 76، یعنی آر نمبر 43 اور آر نمبر 76 کے 50 قطرے منرل واٹر والی 500 ml والی بوتل میں ڈال کر 12 زوردار جھٹکے دے کر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پلائیں۔ اس علاج سے مریض بفضل خدا چند روز میں شفا پائے گا، جبکہ اینٹی بایوٹکس، اینٹی وائرل پہ ڈالنے یا اینٹی الرجک یا برانکو ڈائلیٹر، یعنی دمہ کے مریض کی نالیوں کو کشادہ کرنے والے انہیلرز ہوتے ہیں، یا جیسے وینٹولین انہیلر ہے یا وینٹولین کی ٹیبلٹ یا سیرپ وغیرہ، وہ دینے سے چونکہ ان کے ذیلی بد اثرات بہت ہوتے ہیں، پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی۔ سارے سرما میں ساری فیملی کیپسول وائٹامن اے ڈی، یعنی فش آئل یا کارڈ لیور فش آئل کیپسول، جس کو مچھلی کے تیل کے کیپسول کہا جاتا ہے، روزانہ استعمال کرائیں۔ 500 کیپسولوں والی پیک لیں تو وہ سستی پڑے گی۔ ہمارے چینل ہماری صحت بائے ڈاکٹر مظہر اور ایزی ہیلتھ ڈاکٹر مظہر، یہ آپ گوگل پہ ڈالیں گے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو اس سے یہ چینل کھل جائیں گے، وہاں آپ کو بہت قیمتی اور مفید معلومات ملیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمدردی مخلوق کی خاطر انہیں شیئر، لائک و سبسکرائب کریں۔